2018, terrorism was defeated holistically. They all contributed. 80,000 of our people were martyred, and we suffered economic losses of more than $30 billion. We will not rest until this menace is again defeated and pushed out of borders of Pakistan for all time to come. حکومت اور افواج پاکستان دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ پاکستان دہشت گردی کی وجہ سے بھاری قیمت ادا کر رہا ہے۔ وزیر اعظم کا 7ویں میری ٹائم سیکیورٹی ورکشاپ سے خطاب، کہا 2018 میں دہشت گردی کے ناسور کا خاتمہ کر دیا، بدقسمتی سے ناسور نے دوبارہ سر اٹھا لیا۔ دہشت گردی کی جنگ میں ہمارے 80,000 شہری شہید اور ملک کا 3,000 ارب ڈالر کا نقصان ہوا۔ ہمارے افسر اور جوان عوام کے محفوظ مستقبل کے لیے جانیں دے رہے ہیں۔ دہشت گردی کا خاتمہ کر کے دم لیں گے۔ بحری سرحدوں کو محفوظ بنانے پر پاک نیوی کے افسر اور جوانوں کو خراج تحسین۔ Safeguard our borders which spreads thousands of miles on the coast and deep into the sea through its expertise, courageous officers, technology, and of course, above all, unwavering commitment to defend Pakistan's borders. مدرسہ رجسٹریشن بل کی منظوری کے لیے اب جے یو آئی نے اسلام آباد کی جانب مارچ کا کہہ دیا۔ حکومت کو 8 دسمبر کی ڈیڈ لائن۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا مولانا فضل الرحمان کو ٹیلی فون۔ ترجمان جے یو آئی کے مطابق وزیر اعظم نے بل پر تمام تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ مولانا عبدالغفور حیدری کہتے ہیں کہ 8 دسمبر تک بل منظور نہ ہوا تو اسلام آباد کا رخ کریں گے۔ صوابی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے فضل الرحمان نے کہا کہ جے یو آئی نے ابھی لانگ مارچ کا فیصلہ نہیں کیا، لیکن مدارس کے معاملے پر فیصلہ قوت سے کریں گے۔ خیبر پختونخوا میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں۔ پاکستان کے خواتین جو بھی کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا جب تک اس ملک کا 50% جو ہوتے ہیں ان کا برابری کی کردار نہ ہو، اور آج بھی آپ کو معلوم ہے خواتین کو آگے ترقی کرتے ہوئے وہ دیکھنے نہیں چاہتے۔ پیپلز پارٹی مذہبی ہو یا سیاسی ہر طرح کی انتہا پسندی کے خلاف ہے۔ پاکستان میں خواتین جو چاہیں کر سکتی ہیں۔ قائد اعظم نے کہا تھا خواتین کے کردار کے بغیر کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا لیاری میں پنک فٹ بال ٹورنامنٹ کی افتتاحی تقریب سے خطاب، کہا انتہا پسندی کا جواب خواتین فٹ بالر ہیں۔ کچھ لوگ خواتین کو ترقی سے روکنا اور کچھ انہیں دہشت گردی کی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگ ہمارے ہمسایہ ملک میں بھی موجود ہیں۔ ثابت کریں کہ سندھ کی خواتین دنیا بھر میں ملک کا نام روشن کر سکتی ہیں۔ نوجوانوں اور خواتین کو پھلتے پھولتے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اے ٹی سی راولپنڈی نے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب اور راجہ بشارت کو رہا کر دیا۔ پشاور ہائی کورٹ سے ضمانت کے باوجود گرفتاری پر عدالت کا اظہار برہمی۔ پی ٹی آئی کے 5 رہنماؤں کی گرفتاری غیر قانونی قرار دے دی۔ پولیس افسران کو توہین عدالت کا نوٹس، جیل حدود سے کسی کو گرفتار نہ کرنے کے احکامات۔ اٹک اور حسن عبدال پولیس نے گزشتہ روز عمر ایوب، راجہ بشارت کو درج مقدمے میں اڈیالہ جیل کے باہر سے گرفتار کیا تھا۔ کورٹ نے ضمانت منظور کی ہے۔ اللیگل کنفائنمنٹ کہ یعنی کہ غیر قانونی حراست میں اڈیالہ جیل میں کل انہوں نے رکھا۔ پولیس نے ہمیں غیر قانونی حراست میں رکھا۔ شہباز شریف، مریم نواز، آئی جی پنجاب اور محسن نقوی کے خلاف مقدمہ درج کراؤں گا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا اعلان۔ راجہ بشارت بولے پولیس کو بتایا ضمانت پر ہوں، اس کے باوجود گرفتار کیا گیا۔ عدالت نے پولیس والوں کو نوٹس کیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف ملک بھر میں درج مقدمات کی تعداد 188 ہو گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں وزارت داخلہ کی رپورٹ پیش۔ پنجاب میں بانی پی ٹی آئی کے خلاف 99 مقدمات درج ہیں۔ خیبر پختونخوا میں 2، اسلام آباد میں 76، ایف آئی اے میں 7 مقدمات درج ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف نیب میں بھی 3 مقدمات زیر التواء۔
190 मिलियन पाउंड केस में बुशरा बीबी को गिरफ्तार करके आइंदा समाअत पर पेश करने का हुक्म। बुशरा बीबी आज भी अदालत में पेश न हुई। बिला जमानत वारंट गिरफ्तारी बदस्तूर बरकरार। वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद के लिए नोटिस दोबारा जारी। समाअत 9 दिसंबर तक मुलतवी। भागने वाली औरत नहीं, बानी पीटीआई के लिए निकलने वालों को कभी अकेला नहीं छोड़ सकती। जब एहतजाज हो इंटरनेट स्लो कर दिया जाता है, कारोबार मुतासिर होते हैं, हुकूमत को रोका जाए। पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। अदालत ने विफाकी वजारत दाखिला और वजारत IT से जवाब तलब कर लिया। पंजाब में 1 लाख सार्फिन के लिए CM पंजाब फ्री सोलर पैनल स्कीम का आगाज। सार्फिन SMS या ऑनलाइन पोर्टल पर घर से ही अप्लाई कर सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का इफ्तिताही तकरीब से खिताब। बोली, फ्री सोलर पैनल स्कीम का मकसद आवाम को महंगी बिजली से मुस्तकिल रिलीफ देना है। आवाम के वसाइल आवाम की सहूलत और रिलीफ के लिए ही खर्च होंगे। चैनल साहब, आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये पाकिस्तान का सबसे पहला सिंथेटिक फुटबॉल टर्फ है। हुकूमत सिंध को यही डायरेक्शन रही है कि उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात पैदा की जाए। हर डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे हमने फुटबॉल की फील्ड्स बनाई हैं, क्रिकेट की फील्ड्स बनाई हैं। सिंध के हर जिला में फुटबॉल, क्रिकेट और हॉकी ग्राउंड बना दिए। बच्चों को खेलों की बेहतरीन सहूलतें देना चाहते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का लियारी में पिंक फुटबॉल टूर्नामेंट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, लियारी के लिए बेहतरीन ग्राउंड का तोहफा देने पर बिलावल भुट्टो के शुक्रगुजार हैं। कहा, 23 मार्च से पहले ग्राउंड की तामीर मुकम्मल करके दिखाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत न्यू पेशावर वैली मंसूबे से मुतालिक इजलास। पेशरफ्त में हायल रुकावटों को तरजीही बुनियादों पर दूर करने पर इत्तफाक। वज़ीर आला की मंसूबे के मास्टर प्लान को दौरे जदीद के तकाज़ों से हम आहंग करने की हिदायत। कहा, बढ़ती आबादी के पेश नज़र न्यू पेशावर वैली मंसूबा इंतहाई अहमियत का हामिल है। इसे पैसे कमाने के लिए नहीं, लोगों को सहूलत देने के लिए बनाया गया। लाहौर और मुल्तान में दुकानें और फूड पॉइंट्स मामूल के मुताबिक खोलने का हुक्म। स्मॉग में कमी के बाद पाबंदियों में नरमी की गई। DG माहौलियात डॉक्टर इमरान हामिद शेख ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। स्मॉग में कमी के बावजूद लाहौर का आज आलूदा तरीन शहरों में 7वां नंबर। लाहौर में मार्केटें खुली रखने का वक्त कैसे तब्दील हो गया। अदालत का दुकानें और मार्केटें रात 10 बजे तक खुली रखने पर इजहार नाराजगी। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक तदारुक केस की समाअत। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि मार्केटों के औकात-ए-कार में तब्दीली सियासी फैसला लगता है। अदालत का शहर की सड़कों पर कायम तजावुज़ात खत्म करने का हुक्म। स्मोक के तदारुक के लिए तवील मुद्दती पॉलिसी तय। नेपरा ने विफाकी हुकूमत के विंटर पैकेज की मंजूरी दे दी। सनती नेट मीटरिंग ओवर बिलिंग सार्फिन फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। नेपरा के मुताबिक विंटर पैकेज के तहत गुज़श्ता साल के मुकाबले इजाफी यूनिट की कीमत ₹7.26 होगी। घरेलू सार्फिन को कम अज़ कम इजाफी इस्तेमाल पर 30% या ₹11.42 फी यूनिट बचत होगी। ज़्यादा से ज़्यादा इजाफी इस्तेमाल पर 50% या ₹26 फी यूनिट बचत होगी। सनती सार्फिन को कम से कम इजाफी इस्तेमाल पर 18% या ₹5.72 फी यूनिट बचत होगी। ज़्यादा से ज़्यादा इजाफी इस्तेमाल पर 37% या ₹15.05 फी यूनिट की बचत होगी। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक कल से बालाई इलाकों में मगरबी हवाओं का सिलसिला दाखिल होगा। दर्ज हरारत में नुमाया कमी होगी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में दर्जा हरारत मामूल से 6 डिग्री तक गिरने की तवक्को। बलोचिस्तान में दर्जा हरारत 5 से 7 डिग्री गिरने का इम्कान। 7 से 8 दिसंबर के दौरान मरी, गिलियात, अटक, चकवाल, गुजरांवाला, लाहौर, सरगोदा, खुशाब में बारिश का इम्कान। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन के 2 इजलास। पहले इजलास में पेशावर हाई कोर्ट के 9 एडिशनल जजेस की तकरीरी पर गौर किया गया।
کمیشن کے دوسرے اجلاس میں سندھ اور پشاور ہائی کورٹس میں ججز تقرریوں کا معاملہ 21 دسمبر تک مؤخر۔ جسٹس شاہد بلال کو آئینی بینچ کا جج نامزد کرنے کی منظوری۔ جسٹس شاہد بلال کو اکثریت سے آئینی بینچ کا جج نامزد کیا گیا۔ چھبیسویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں کا فیصلہ آئینی کمیٹی طے کرے گی۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی کی جسٹس منصور علی شاہ کی فل کورٹ بلانے کی تجویز کی مخالفت۔ جوڈیشل کمیشن اجلاس میں 26ویں آئینی ترمیم کے تذکرے پر اکثریت نے چیف جسٹس کے موقف سے اتفاق کیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے 26ویں آئینی ترمیم کی سماعت کے لیے فل کورٹ اجلاس بلانے کے لیے چیف جسٹس کو خط لکھا تھا۔ مارگلا ہلز پر ہر قسم کی تعمیرات کو غیر قانونی قرار دیا گیا۔ آئینی بینچ میں مارگلا ہلز نیشنل پارک کیس میں جسٹس محمد علی مظہر کے ریمارکس۔ سی ڈی اے سے مارگلا ہلز میں غیر قانونی تعمیرات پر رپورٹ طلب۔ وکیل مونال ریسٹورانٹ کے مطابق سپریم کورٹ کے حکم پر ریسٹورانٹ گرا دیا گیا۔ مارگلا ہلز میں ابھی بھی 134 کے قریب ہوٹلز، ریسٹورانٹس موجود ہیں۔ وکیل میونسپل کارپوریشن نے عدالت کو بتایا کہ مارگلا ہلز میں 80 سے 132 تعمیرات باقی ہیں۔ ایف بی آر نے شادی کی تقریبات پر بھی ٹیکس لگا دیا۔ ایف بی آر حکام اور شادی ہال ایسوسی ایشن کے وفد کی ملاقات ہوئی۔ شادی کی تقریب پر 10% ود ہولڈنگ ٹیکس وصول کرنے پر شادی ہال مالکان اور ایف بی آر میں معاملات طے پا گئے۔ صدر شادی ہال ایسوسی ایشن رانا رئیس کا کہنا ہے کہ شادی ہال کے کرائے کے علاوہ 10% ود ہولڈنگ ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ ود ہولڈنگ ٹیکس کی رقم کا شادی ہال مالکان کا کوئی تعلق نہیں۔ پاکستان نے تجارتی خساروں پر قابو پا لیا۔ زر مبادلہ کے ذخائر 2.5 ماہ کی درآمدات کے لیے کافی ہیں۔ حکومت ملک میں کاروبار کا فروغ چاہتی ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا تقریب سے خطاب، بولے حکومت کاروبار کی ترقی کے لیے نجی شعبے کو مکمل سپورٹ فراہم کرے گی۔ چاہتے ہیں نجی شعبے کے ساتھ مشاورت سے آگے بڑھا جائے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں کاروباری ہفتے کے آخری روز زبردست تیزی رہی۔ حصص بازار میں 815 پوائنٹس کا بڑا اضافہ ہوا۔ 100 انڈیکس 1,09,054 پوائنٹس کی بلند ترین سطح پر بند ہوا۔ 1 ارب 70 کروڑ شیئرز کی تجارت، سرمایہ کار نے 110 ارب روپے کا منافع کمایا۔ کاروباری سودے 57 ارب روپے میں طے پائے۔ مارکیٹ کیپٹلائزیشن 49 ارب 85 کروڑ ڈالر سے تجاوز کر گئی۔ گولڈ مارکیٹ میں سونا 1,000 روپے سستا، 1 تولہ سونا 2,74,700 روپے میں فروخت ہوا۔ پاکستان بنگلہ دیش تعلقات میں طویل عرصے بعد خوشگوار تبدیلی۔ بنگلہ دیش کے ڈپٹی ہائی کمشنر کا دونوں ممالک کے درمیان براہ راست پروازیں شروع کرنے کا اعلان۔ ایس ایم محبوب عالم کا کہنا ہے براہ راست پروازوں سے تجارتی تعلقات میں بہتری آئے گی۔ پاکستان کی کاروباری برادری کو ڈھاکہ میں ہونے والی تجارتی نمائش میں شرکت کی دعوت۔ بھارت کا غرور چکنا چور، فیوژن فارمولا سب کو منظور۔ دبئی میں آئی سی سی کے غیر رسمی اجلاس میں اہم فیصلے۔ فیوژن فارمولے کے تحت گرین شرٹس 3 سال کے لیے بھارت میں کوئی میچ نہیں کھیلیں گی۔ اسی طرح بھارتی سورما بھی 3 سال کے لیے پاک سرزمین پر کرکٹ نہیں کھیل سکیں گے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق چیمپئنز ٹرافی کے میچ بھارتی ٹیم دبئی میں کھیلے گی۔ شہنشاہ اکبر کا قلعہ مہاجروں کی پناہ گاہ بن گیا۔ قیام پاکستان کے بعد ہجرت کر کے آنے والوں کو 400 سال پرانے قلعے میں ٹھہرایا گیا۔ مغلیہ دور کا عظیم فن تعمیر حکومتی عدم توجہی کے باعث خستہ حالی اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ مغل شہنشاہ جلال الدین اکبر نے 1588 میں اسے تعمیر کرایا۔